کا ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہ عام دعوے سے ڈیفرنٹ دعویٰ ہے، یہ عام دعوے کی طرح نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 15 دن کا ڈیفینڈنٹ کو نوٹس بھیجنا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ولید اعظم چیمہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے حوالے سے کہ یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ گاہک کی پروٹیکشن کے لیے بنا، کیونکہ لوگ کافی چیزیں غلط دے دیتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، اور ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں تھی۔ سول کیس تھا، وہ سول کیس میں الجھ جاتے تھے اور بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتا تھا۔ اس لیے پروونشل گورنمنٹ آف پنجاب نے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کا آغاز کیا، جس سے اب جو سائلین ہیں جن کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے سروس لینے میں یا کوئی چیز پروڈکٹ ڈیفیکٹیو خریدنے میں، تو وہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ اب ہم جب بات کریں گے کہ اس کا دعویٰ تیار کیسے کرنا ہے، اس کا ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہ عام دعوے سے ڈیفرنٹ دعویٰ ہے، یہ عام دعوے کی طرح نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 15 دن کا ڈیفینڈنٹ کو نوٹس بھیجنا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے، آپ نے یہ چیز مجھے غلط دی ہے، یا یہ والی ایسی پروڈکٹ آپ نے دی جو کہ آپ دکھانے میں کچھ اور تھی اور گھر آیا تو کچھ اور نکل آئی، یا اگر کسی سے آپ سروسز لیتے ہیں تو وہ سروسز ڈیفیکٹیو دیتا ہے آپ کو، اس حوالے سے یہ ایکٹ ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ شیل کا لفظ ہے، اس ایکٹ میں ہر جگہ شیل کا لفظ، مے کا لفظ کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہوا، کہ جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا آپ نے اسی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا ہے، مدعی نے بھی اور مدعا علیہ نے بھی، پٹیشنر نے بھی اور رسپونڈنٹ نے بھی، دونوں نے وہی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے جو کہ بتایا گیا۔ آپ ذرا سا بھی اس سے ڈیویٹ کریں گے تو آپ کا کلیم عدالت کبھی بھی انٹرٹین نہیں کرے گی۔ اب آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے تو آپ 15 دن کا اس کو لیگل نوٹس بھیجیں گے اور اس میں تمام چیزیں مینشن کریں گے جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ مسئلہ پیش آیا۔ اگر 15 دن کے اندر اندر وہ رابطہ آپ سے کر لیتا ہے مدعا لیکن اور آپ کا ریڈریسل ختم کر دیتا ہے تو پھر تو بات ختم ہوگی، لیکن اگر وہ آپ سے رابطہ بھی نہیں کرتا تو آپ پھر دعویٰ 30 ڈیز کے اندر اندر دعویٰ دائر کریں گے اس کے خلاف، اور اس میں تمام چیزیں لکھیں گے، اور اس میں 2 چیزیں آپ مزید ایڈ کریں گے کہ یہ مجھے کوفت ہوئی، اور ذہنی کوفت کا بھی ہرجانہ آپ اس میں کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے اخراجات آئے وکلا کی فیسوں میں، مد میں، یا کوئی ڈاکومنٹیشن کی تیاری میں، تو آپ اس کو بھی اس میں کلیم کر سکتے ہیں۔ مین وائل اگر آپ کا دوران ٹرائل پری ٹرائل پروسیڈنگ کے دوران مدعا علیہ کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو آپ دعویٰ واپس لے سکتے ہیں، لیکن اگر مدعا علیہ آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ نہیں کرتا اور آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کرتا اور آپ کا کلیم نہیں دیتا تو پھر عدالت جب اس کو ڈیسیژن دے گی تو اس کو ڈیمیجز بھی ڈالے گی، اور جو اس نے وہ نقصان کیا اس کو بھی ڈالے گی، اور وکلا کی جو فیسیں ہیں وہ بھی ایڈ کر کے اس کے خلاف ڈگری جاری کی جائے گی۔ اب آ جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہے لیکن وہ پھر بھی آپ کو ایکسپائری دے دی گئی، تو ود ان 60 ڈیز 60 دن کے اندر اندر آپ دعویٰ دائر کریں گے عدالت میں۔ اور اگر آپ نے ایسی چیز لی جس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ مینشن نہیں تھی تو پھر 1 سال کے اندر اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ 60 دن یا 1 سال سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ عدالت میں جو ہے کنڈونیشن آف ڈیلے کی ایک اپلیکیشن دیں گی، اور اس میں سفیشینٹ کاز لکھیں گے، عدالت اس کو جج کرے گی کہ آپ کی سفیشینٹ کاز ہے تو وہ آپ کو الاؤ کر دے گی اور آپ کا دعویٰ فردر آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے۔ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ایکٹ کے تحت بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔